اب آئیے آگے اس آیت کے تحت کچھ الفاظوں کا میں ترجمے کرتا جا رہا ہوں، تفسیر کرتا جا رہا ہوں۔ ولی کے معنی، ولی کے معنی ہیں، بہت سے معنی ہیں ولی کے معنی ہیں محبوب، ولی کے معنی ہیں قریب، ولی کے معنی ہیں دوست، ولی کے معنی ہیں طالب، ولی کے معنی ہیں مطلوب، ولی کے معنی ہیں محب۔ یہ میں نے اتنے سارے معنی بیان کیے۔ اب ولی کے معنی قریب کیسے، ولی کے معنی قریب کے آتے ہیں نا، تو آسان طریقے سے آپ کو میں بیان کروں، سمجھاؤں کہ جب کسی کا جنازہ پڑھا جاتا ہے تو نماز جنازہ پڑھانے والا کیا پوچھتا ہے؟ اس کا ولی کون ہے، یعنی اس کا قریبی کون ہے۔ تو ولی کے معنی قریب ہوا۔ اسی طرح کسی نابالغ بچے کو نکاح اگر کس طرح کسی نابالغ بچی کا نکاح پڑھایا جا رہا ہو تو نکاح خواہ پوچھتا ہے ان کا ولی، اس کا ولی کون ہے، یعنی اس کا زیادہ قریبی کون ہے۔ بس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہوا کہ جو اللہ کے قریب ہیں انہیں نہ کسی قسم کا خوف ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کسی قسم کا خوف ہے اور نہ کسی قسم کا رنج و ملال ہے۔ اب دیکھیے آگے بھی میں تھوڑا سا اور توجہ کروں، بڑی منطقی اعتبار سے، محبت سے تھوڑی منطق کی کتابیں پڑھنی شروع کی ہیں تو ہمارا بھی اب تھوڑا سا لگتا ہے کہ آپ کو بھی تھوڑی سی منطق سکھائی جائے نا، ایسا تو نہیں کہ آپ کو اب صرف ابھی پہلی کلاس میں رکھا جائے۔ میٹرک کر لیا اب آپ نے الحمدللہ، اب بی اے فرسٹ ایئر میں آئے ہیں آپ تو سمجھیں۔ اب یاد رکھ لیں یہ آیت کریمہ میں نے جو علمی منطق کے اعتبار سے یہ جو میں نے بتا، یہ ہے قضیہ فطریہ، یعنی دعویٰ بھی یہی ہے اس آیت میں اور دلیل بھی یہی ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ جو خدا کے قریب ہے انہیں نہ خوف ہے نہ رنج و ملال ہے، تو دلیل بھی یہی ہے کہ جو خدا کے قریب ہے اس خوف کس بات سے، مطلب اس کو خوف کس بات کا ہوگا؟ جو خدا کے قریب ہوا اس بات، کسی بات کا رنج و ملال نہیں ہوگا جو خدا کا قریب ہے۔ سادہ سی بات ہے کہ جو بڑا کنگ، آپ پرائم منسٹر بادشاہ کے پاس ہوں، قریب ہوں، تو کیا اسے چوروں اور ڈاکوؤں سے خوف ہوگا؟ نہیں۔ جو علم کے قریب ہے اسے جہالت کا خوف ہوگا، جو حیا کے قریب ہے اسے بے شرمی کا خوف ہوگا، جو عدل کرنے والے کے قریب ہے وہ بے انصافی سے خوف زدہ ہو سکتا ہے۔ جو خدا کے قریب ہے وہ شہنشاہ مطلق کے قریب ہے، یعنی جس کی شہنشاہی سے بڑھ کر کسی کی شہنشاہی نہیں، میرے رب کریم جہاں جہالت کا نام و نشان نہیں، میرا رب کریم جہاں بے انصافی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، جہاں مجبوری کا امکان نہیں، بس جو اللہ کے قریب ہوا کسی کا کیا ڈر اس کو، نہ اسی کا کسی کو غم۔ تو دعویٰ بھی یہی ہے اور کیا ہوا، دلیل بھی یہی ہے۔ سناؤں مثال آپ کو، ایک کتابوں میں، یہ بہت سی کتابوں میں اللہ کے ولی کے بارے میں آئی یہ بات، ایک اللہ کے ولی کے بارے میں بھی آئی، بہت سارے بڑے بڑے جید اولیاء کرام کے بارے میں بھی آئی، لیکن کتابوں میں محدثوں نے اس کی مثال یوں دی کہ ایک شخص بہت قیمتی ہیرا لے کر جا رہا تھا، تاجر تھا۔ سننا آپ غور سے، معرفت کی بات کر رہا ہوں، یہ سمجھیں آپ کہ اللہ کا خوف کیوں نہیں ہوتا ولی کو۔ جب ولی اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کی معرفت الہی پا جاتا ہے نا، ہاشمی عبداللہ ارشاد علی بابا یہ اللہ کے ولی ہیں، تو پھر ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے نا، دیکھیں آپ، اور ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے دونوں سمجھیں۔ ایک شخص قیمتی ہیرا لے کے جا رہا تھا، تاجر تھا، کہ راستے میں اس کو ایک چور مل گیا کہ اس کو ہیرا چرانا پتہ چل گیا کہ میں اس کو چراؤں، کیسے چراؤں؟ تو اس کا مسافر بن کر، بہانہ بنا کر، اس کا حلیہ بنا کر تاجر کا اس کے ساتھ ہو گیا۔ وہ مالک جو ہے ہیرو کا وہ اللہ والا تھا، سمجھ گیا کہ اس میں دال میں کالا ہے، یعنی میں جب اللہ تعالیٰ جس کو ہیرے دیتا ہے نا تو پھر ان کو دماغ بھی ایسا ہی دیتا ہے، سبحان اللہ۔ پیسے والوں کے پاس دماغ بھی ایسے ہی چلتے ہیں، غریب بیچارہ ویسا غریب رہتا ہے، اور پیسے والا تو بھائی پہلے سے ہی بلاک کر لے گا سارا مال، تو جب مہنگائی ہوگی تو وہ کما لے گا۔ یہ تو ہمارے یہاں کیا معاشرے کا ایسا اصول ہے، اللہ معاف فرما دے ان کو، اللہ ان کو سدھارے، ان کو اچھا کرے۔ اب دیکھیں سفر میں ساتھ ہو گیا، اب جب سونے کا موقع آتا تو مالک ہیرے کا کیا کرتا، وہ ہیرا چور کی ٹوپی میں یا جیکٹ میں ڈال دیتا۔ رات کو چور اٹھتا، خوب ڈھونڈتا اس کے سارے کپڑے پوٹلی موٹلی، مگر ہیرا نہیں ملتا۔ صبح ہوتی پھر سفر پہ روانہ، پھر دوسری رات مالک ایسے ہی کرتا۔ 3-4 دن ایسا ہوا، پھر 4 دن بعد سفر بالکل قریب آ گیا تو ہیرے کے مالک نے اس کے جیکٹ سے نکالی انگوٹھی یا ہیرا اور اپنے پاس جیب میں رکھنے لگا تو اس نے دیکھ لیا چور نے، ارے ایک دم اٹھ گیا، بولے بھائی میں تو سمجھتا تھا میں ہی استاد ہوں، یعنی
میں نے اپنے آپ کو بڑا استاد سمجھا کہ میں ماہر ہوں، مگر تو میرا بھی استاد نکلا. بس اتنا بتا دے، تو یہ انگوٹھی تیرے جو ہاتھ میں روزانہ صبح پہن رہا ہے تو رکھتا کہاں ہے؟ جو مجھے پورا چھنگال مارے تیرے کپڑے سے لے کے پل کے پھاڑ دیے میں نے بہت سی چیزیں تیری سوراخ کر کر کے، لیکن مجھے نہیں ملی. سنو میرے دوستوں، جو بیان کرنے کی مثال حکمت تھی نا، بلا مثال و تمثیل، تو اس نے کہا وہ انگوٹھی تیرے ہی قریب تھی، مگر تو انگوٹھی کے قریب نہیں تھا. یعنی اسی کے جیکٹ میں، اسی کے پگڑی میں رکھ دیتا تھا وہ انگوٹھی، تو اسی بندے کے پاس ہے نا. سنو غور سے، اللہ والے کی اور ہماری نسبت کہ اللہ کا ولی ولی کیوں ہوتا ہے، ہم کیوں نہیں ولی بنتے؟ ہم بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سب کرتے ہیں. تو سنو، ہمیں معرفت نہیں ہے، اللہ والوں کو معرفت ہو جاتی ہے. تو یہ مثال جو دی ہے مفسروں نے بڑی خوبصورت. سنیں کیا فرمایا انہوں نے کہ تو انگوٹھی کے قریب نہیں تھا، وہ تیرے ہی جیب میں تھی، مگر تیرے علم سے باہر تھی، تیری خبر سے باہر تھی، تیری نالج سے باہر تھی. وہ تو قریب تھی انگوٹھی، لیکن تو اس سے دور تھا. تو میرے سامعین محترم، خدا ہمارے قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. خدا تو تمہارے بہت قریب ہے، دیکھو، لیکن تمہیں معرفت نہیں ہے خدا کی، وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. یہ اللہ والوں کو معرفت ہے، لیکن ہم اس سے دور ہیں، اللہ کی اطاعت سے دور ہیں، اس کی فرما برداری سے دور ہیں، اس کی محبت سے دور ہیں. تو ہم دور ہیں، اللہ لیکن قریب ہے. لیکن یہ جو اللہ والے ہیں نا، یہ خدا رب العالمین کے قریب ہے، خدا ان کے قریب ہے. اس لیے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور یہی اللہ والے بندے کو جب معرفت اللہ سے ہو جاتی ہے، جب بندے سے ہو جاتی ہے، پھر ان ولیوں سے جب آپ ٹچ کرتے ہو، نسبت لیتے ہو نا، ارشادی بنتے ہو، ہاشمی بنتے ہو نا، پھر کیا ہوتا ہے ارشادی بننے والوں کا معاملہ؟ کیا ہوتا ہے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. معرفت کی بات کی میں نے. آؤ معرفت کا ایک اور تمہیں روحانی پہلو بتاؤں. آج تم بھی عارف باللہ بن جاؤ، معرفت ہو جاؤ. میں آج 2 بچوں کا واقعہ سناتا ہوں تمہیں. ایک تو آپ نے شاید ہی سناؤ، مجھے امید ہے حسن ظن ہے، لیکن سنا ہوگا، ظاہر ہے عالم لوگوں آپ بھی. میں تو یہاں بیٹھا ہوں جنگل میں، جہاں کچھ معاملہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے کرم کیا ایسا، بس اللہ نے کرم کرتا جاتا ہے. اوروں سے زیادہ الحمدللہ پڑھتا ہوں، کرم ہے اس مالک کا. تو سنو، حضرت عبداللہ بن مبارک، یہ تو میں بات کر رہا تھا معرفت بڑوں کی. آج بچوں کی دو بچوں کی معرفت کی بات کرتا ہوں تمہیں، کیا اللہ نے ان کو معرفت دی. عبداللہ بن مبارک امیر المومنین فی الحدیث، بہت بڑے محدث شاگرد ہیں بڑے بڑے اماموں کے، امام حنبل، امام ابو حنیفہ، امام مالک. آپ سنیں، اس سلسلے میں ایک واقعہ درج کیا مفسروں نے، محدثوں نے اپنی کتابوں میں حضرت عبداللہ بن مبارک کا. ایک بار وہ کسی شہر میں کہیں دوسری جگہ تشریف لے جا رہے تھے. وہاں کوئی ان کا جاننے والا نہیں تھا. اپنے بہت بڑے تاجر تھے نا، بزنس مین تھے، اور اللہ والے بھی بہت بڑے تھے، محدث بھی بہت بڑے، عالم فاضل، طوطی بولتا تھا ان کا. تو راستے میں انہوں نے ایک بچے کو دیکھا جو ایک مٹی کا گھروندا بنا رہا ہے. وہ مکان بناتا مٹی کا اور گرا دیتا، اور پھر روتا، پھر تھوڑی دیر بعد ہنستا. یہ حیران ہو گئے. آپ نے جب یہ منظر دیکھا کہ بچہ یہ کیا کر رہا ہے، مٹی کا گھر بناتا ہے، پھر توڑ دیتا ہے، پھر روتا ہے، پھر ہنستا ہے، تو آپ نے تو پہلے تو دل میں خیال آیا کہ چلو بچے کو سلام کروں. تو پھر خیال آیا یار یہ بچہ ہے، اس کو کیا سلام کرنا، بچے کو کیا سلام کرنا. جیسے ہمارا یہ حال ہے نا، ہم گھر میں گھستے ہیں نا تو سلام ہی نہیں کرتے، نبی کی سنت ہی بھول جاتے ہیں. پوچھو کیوں؟ بابا نے کی کر دے، کرو کر دے، گھر میں بیٹھ جائے بچہ ہی کن کے سلام کر دے. کیا تیرے سے بڑے کو تو سلام کرے گا؟ حکم تو یہ بچوں کو بھی سلام کرو. تم کیا جانو اس کی فضیلت؟ بچے ہو کوئی بھی ہو، تم گھر میں بس سلام کرو. کوئی بھی نہیں ہوگا، میرا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں خود جواب دوں گا اس کو. سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو. اب تھوڑا سا آگے جانے کے بعد عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں خیال کیا کہ میرے آقا علیہ السلام کی میرے سے سنت رہ گئی. یہ کیا کیا میں نے؟ بچوں کو وہ میرے آقا سلام کیا کرتے تھے جب بھی گزرتے تھے. پھر واپس پلٹ کر آئے اور کہا السلام علیکم ایھا الطفل، کہ بچے تم پر سلام ہو.
آگے سے بچے نے کہا وعلیکم السلام یا عبداللہ بن مبارک. عبداللہ بن مبارک کہا. یہ عبداللہ بن مبارک کے تو ہوش ٹھکانے آ گئے کہ یار میرا نام جانتا ہے بچہ, میں تو نیا ہوں اس شہر میں. اے عبداللہ آپ پر بھی سلام ہو, اس نے میرا نام کیسے جان لیا؟ کہا اے بچے تو نے تو میرا نام کیسے جان لیا؟ بچے نے کہا جو خدا کو جان لیتا ہے اس سے کوئی چیز مخفی نہیں رہتی. یہ جواب پا کر عبداللہ بن مبارک سمجھ گئے کہ یہ بچہ نہیں بلکہ عارف باللہ ہے, اس کو بڑی معرفت اللہ کی, یہ اللہ والا ہے. سوچا کہ چلو اس سے سوالات کرتا ہوں, اس کو دیکھتا ہوں, آزماتا ہوں. کہا بچے یہ جو تم مکان بناتے ہو اور گراتے ہو اس کی کیا حکمت ہے, کیا راز ہے؟ بچے نے کہا میں دنیا کو آباد کر کے فنا کر دیتا ہوں. اچھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. ہاں کیا ہوا؟ رحمت اللہ وبرکاتہ. کر دیتا ہوں, یہ نقشہ کھینچ رہا ہوں کہ میں بنا کے دکھاتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے یوں ہی ساری کائنات کو بنایا, اور بگاڑ کر دکھاتا ہوں کہ یوں ہی وہ اللہ رب العزت بگاڑ دے گا ایک دن ساری کائنات کو. پھر میں اپنی مرضی سے مکان بناتا ہوں اور کسی کو حق نہیں کہ پوچھے کیوں بنایا. تو اللہ بھی اپنی مرضی سے گراتا ہے اور بناتا ہے, کسی کو حق نہیں پوچھے کیوں گرایا رب العالمین. خدا نے اپنی مرضی سے ساری کائنات بنائی اور اپنی مرضی سے ساری کائنات کو بگاڑ دے گا, تو کسی کو حق نہیں کہے کیوں بنایا کیوں بگاڑا. اللہ اکبر. کہا اچھا بچے تو ہنستا اور روتا کیوں ہے پھر, یہ کیا راز ہے؟ کہا حضرت عالم ارواح میں جب اللہ رب العالمین نے کہا تھا الست بربکم کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو میری روح نے بھی جواب دیا تو میں خدا کی ربوبیت کا اعتراف کر چکا ہوں, مگر اس کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکا, اس لیے مجھ کو رونا آتا ہے. لیکن جب یہ دیکھتا ہوں آقا علیہ السلام کی امت میں سے ہوں تو مجھے خدا کے فضل پر ہنسی آتی ہے. سبحان اللہ. ان سوال دیکھا آپ نے, مجھے ہنسی اس لیے آتی ہے کہ میں تو محبوب علیہ السلام کا امتی ہوں, پھر اللہ کا کرم تو اس کی امت پر ہوگا تو پھر میں ہنستا ہوں. اب دیکھا حضرت عبداللہ بن مبارک کے کافی عرصے سے ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا. انہوں نے موقع جانا کہ بولے یار یہ سوال کا جواب میرے سے مل نہیں رہا ہے, اس بچے سے ہی فائدہ اٹھاتا ہوں. تو انہوں نے اس سے پوچھا ذرا بچے ایک بات بتا دے آخری. بولا کیا؟ ذرا یہ بتا نفس اور عقل میں کیا فرق ہے. سننا غور سے, سن رہے ہو نا آج کا بیان. پھر یہ نہیں کہنا کہ یار بابا علم کی بات نہیں کرتے, خالی شعر نے نعت پڑھتے. ایسا نہیں کرو یار, سنو نا یار, بیان کر رہا ہوں توجہ دو, ادھر ادھر مت دیکھو. لنگر بھی مل جائے گا تمہیں, تم تو لنگر بس کیا بولوں میں تو لنگر ہی بند کر دوں گا بس. لنگر کوئی نہیں, بس اللہ اور رسول کے جو کامیاب ہوگا اس کو لنگر ملے گا. بس اب ایسا کریں گے, ہم ایسا اصول بنائیں گے کہ سبق پڑھائیں گے اور پھر جاتے ہوئے سب کل شریف میں سب سے سبق سنیں گے. جس نے سبق سنا دیا چلو لنگر کھاؤ, باقی گھر جاؤ. ایسا ہو سکتا ہے؟ یا اللہ. تو پھر مجھے وہ یعقوب بھائی اور آصف بھائی کہیں گے باپو بابا پاں بوئی ہونا نے تیرے ہونا, باقی کوئی سوال انجائے اچھے. اچھا بھائی آپ کی مرضی. یہ میں کیا بتاؤں, جمعے کے دن بیان کیا تھا نا, میرے نبی علیہ السلام کی حدیث تھی کہ نماز پڑھنے عشاء میں اگر گوشت کی بوٹی رکھ دی جائے نا, اتنے نمازی آ جائیں گے عشاء میں کہ صفوں کی صفیں بھر جائیں گی کہ بھائی لنگر ہے اس مسجد کے اندر, عالی شان کڑھائی گوشت, یہ وہ چکن ٹکا باربیکیو. تو عشاء کی جماعت میں کتنے لوگ ہوں گے خود سوچ لو تم یار, پورا شہر آ جائے گا. اللہ پاک نیاز بھی ملنی, ثواب بھی ملنا, نماز بھی پڑھے گی نا. ویسے نہیں نماز پڑھے گا بدبخت مسجد میں جا کے. اب دیکھیو انہوں نے کیا پوچھا کہ نفس اور عقل میں کیا فرق ہے. بڑا اہم سوال تھا. جو لوگ نفس کا کام کرتے ہیں نا اور نفس کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو بڑا عقل کا کام ہے, یہ بڑے عقل کی بات ہے, یہ آج کل مشہور ہے. کہا بچے بتاؤ عقل اور نفس میں کیا فرق ہے. تو بچے نے کیا کہا, سبحان اللہ, عارف باللہ بچہ, کہ جب آپ میرے پاس سے گزر گئے نا, سنو, جب میرے پاس سے آپ گزر گئے بھی آئے تھے اور آپ نے سلام نہیں کیا اور یہ سوچا کہ یہ بچہ ہے اس کو کیا سلام کرنا, اور پھر یہ سوچ کر واپس آ گئے کہ میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے بچوں کو سلام کرنا. تو سنو, جو تم بغیر سلام کے جو تم کو لے گیا وہ تمہارا نفس تھا, اور جو سلام کے لیے واپس لایا وہ تمہاری عقل تھی.
تو نفس وہ ہے جو حضور کی سنت سے دور کر دے، عقل وہ ہے جو حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرا دے۔ بتائیے ایسے روشن ضمیروں کو جہالت کا ڈر ہو سکتا ہے؟ کوئی خوف ہو سکتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ اکبر۔ یاد ہے نا آپ کو واقعہ شمس تبریز اور مولانا روم کا؟ بس جھلک دکھا دوں۔ مولانا روم کو خیال آیا کہ چلیے حضرت شمس تبریز بہت اللہ والے، بہت بڑے عالم تھے مولانا روم، چلو ان کی مطلب حضرت شمس کے دروازے پہ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے، اللہ کے ولی ہے۔ جب ان کے دروازے پہ آئے نا گھر کے، تو حضرت کے دروازے پہ ایک دربان گارڈ کھڑا ہوا تھا۔ چونکہ آپ بہت بڑے عالم تھے مولانا روم، دل میں خیال آیا درویش رات درے بانے نیا ید نبا ید، مطلب کہ چوکیدار رکھا ہوا درویش نے، یہ کیسا درویش ہے؟ یہ گھر کے باہر پہنا لگا رکھا۔ اب یاد رکھ لیں، دل کی تطہیر اور دل کی صفائی اللہ کے ولی کے بیت سے ہوتی ہے۔ بیت لازمی ہے۔ کسی بھی ولی کے ساتھ نسبت پاؤ گے نا تو یہ مت سوچو کہ ولی میرے پاس رہے گا بس میں پوچھتا رہوں، نہیں، کہیں بھی رہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میری جو بیعت کر لے تو قیامت تک کے لیے پکی ہے، مرنے کے بعد بھی مجھے وہ اپنی بیعت کا ضرور ضامن پائے گا، میرے ساتھ شامل رہے گا، وہ میرا مرید ہے۔ تو پھر ہم نے دیکھا ہی نہیں غوث پاک کو، پھر ہم نے نسبت ہو گئی۔ تو اللہ کے ولی سے نسبت ہوتی ہے نام سے، اور نام سے جب آپ دل میں نیت کر لیتے ہو کہ میں ان کا مرید بن گیا، میں اس سلسلے میں داخل ہو گیا، میں سلسلہ ارشادیہ میں داخل ہو گیا، سلسلہ قادریہ میں داخل ہو گیا، پھر وہ پیر تمہیں پتہ نہیں کیا کرتا، اس کی ذمہ داری ہے، اللہ پوچھے گا، اس کی بھی ذمہ داری۔ تو روزانہ صبح اٹھ کے تمام مریدوں کو تصور میں لا کر ان کے لیے دعائیں، ان کے معاملات کے بارے میں سارے اپنے سامنے رکھتا ہے، اور جو ان سے رشد و ہدایت اور اصلاح لینا چاہتے ہیں تو وہ اس کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یہ ہم دیکھو اس آستانے پہ اصلاح کر ہی رہے ہیں اللہ کے کرم سے۔ جو بھی ٹوٹا پھوٹا اپنے کھاتے سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ نیتوں کو ہمارے۔ میرے دوستوں تو یاد رکھیے، دل کے تطہیر اور دل کی صفائی بیت سے ہوتی ہے۔ بیت سے پہلے علم انسان کو بہت بہکاتا ہے اور نہ جانے کہاں کہاں تک لے جاتا ہے۔ جیسے مولانا روم کی واقعہ جو بیان کر رہا ہوں، اس کی تمہید میں یہ بات ہے کہ مولانا روم عالم تو بہت بڑے تھے، لیکن ان کی بیعت نہیں ہوئی تھی، نسبت نہیں ملی تھی پیر کی نا۔ تو یاد رکھیں، جسے علم بہکا دے نا اسے راستے پر لانا بہت مشکل ہے۔ جیسے آج کل ٹی وی پہ، موبائل پہ آپ دیکھتے ہو نا عالموں کو، اللہ معاف فرمائے، وہ ایک بدبخت اپنے آپ کو نام نہاد عالم تو یہ کہتا ہے کہ ولی کرامت کر ہی نہیں سکتے۔ میں آگے کرامت کی آپ کو تھوڑی سی تمہید وقت ہوگا تو بیان کروں گا، آپ کو لگے گا کہ آپ کی سبحان اللہ زوردار ہے تو مجھے لگے گا آپ سن رہے ہیں میری بات۔ ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ آج ہاشم میاں کے صدقے ٹائم مت دیکھنا، جو بھی لے جاؤ گے توجہ سے لے جاؤ گے انشاءاللہ بیڑا پار۔ میں بتاؤں گا آپ کو کہ ولایت کیا چیز ہے، بس 5 منٹ کی وہ تمہید آخر میں۔ تو مولانا روم نسبت سے دور تھے، کسی ولی کی بیعت سے دور تھے۔ اگر جہالت کی وجہ سے بھٹک جائے تو اسے راستے پہ لانا آسان ہوتا ہے، کیونکہ اسے اپنی جہالت کا احساس ہوتا ہے، اسے اپنی جہالت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اگر علم کا غرور اور گھمنڈ ہو تو پھر اسے راہ راست پر لانا بہت مشکل ہے۔ جیسے آج کل کے چموڑیے 2 نمبر دیکھا نا آپ نے، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن و حدیث سے ہم بیان بھی کرتے ہیں، بتاتے بھی ہیں، لیکن کبھی نہیں مانتے، اپنی محفلوں میں مانتے ہیں، ہمارے سامنے ضدی بن جاتے ہیں، استغفر اللہ۔ اور آج دیکھ لیں دنیا میں کتنے انقلابات آ گئے، مگر شیطان جہاں تھا وہیں ہے، وہ نہیں پلٹا، بلکہ پلٹنے والوں کی صلاحیتیں اس نے چھین لی۔ تو مولانا روم کیسے پلٹے؟ رات کو خواب دیکھا کہ حوض کے کنارے بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے ہیں، بہت بڑی کتاب تھی، 500-600 صفحے میں، اس زمانے میں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، اور پڑھا رہے تھے کہ حضرت شمس تبریز آ گئے اور انہوں نے پوچھا کتاب کی طرف دیکھ کر، مولانا ای چیست، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑی نخوت علمی سے جواب دیا، علم کا تھا نا معاملہ، اشارہ کر کے فرمایا کہ ای علم است کہ تو نمی دانی، اے مجذوب، کہ یہ ایک ایسا علم ہے کہ تو نہیں جانتا بابا۔ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کو اٹھا کر حوض میں ڈال دیا۔ مولانا روم پریشان ہو گئے، ارے میرا اس قدر علم ضائع کر دیا تو نے۔ جب شمس تبریز رحم اللہ تعالیٰ علیہ نے مولانا روم کی گھبراہٹ دیکھی نا تو اشارہ کیا اور کتاب کو حوض اوپر سے آ گئی، خود بخود کتاب آ گئی، اس کو اٹھا کر مولانا روم کو دیا، لے تیرا علم صرف کتاب کی حد تک ہے۔ اور دیکھا مولانا روم نے ایک صفحہ بھی گیلا نہیں ہوا، ویسی کی ویسی کتاب، پانی کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اللہ مولانا گھبرا گئے اور بولے
اے درویش، اے چیست، اے چیست، یہ کیا ہے؟ تو کہا این علمی است کہ تو نمیدانی، کہ یہ ایسا راز ہے کہ تو نہیں جانتا۔ بس میرے دوستوں اسی وقت آپ کی بارگاہ اقدس میں یہ پہنچے مولانا روم، اور کیا خوب میرے دوستوں بزرگوں انہوں نے درویش کے دربان پہ مولانا روم کو دیکھ کر مولانا تبریز نے کہا، ایک مصرع کہا کہ تو میرے در پر آیا تھا اور یہ سوچ کر چلا گیا تھا نا کہ میرے دربار میں ایک گارڈ ہے، چوکیدار ہے، اور تو نے ایک شعر بھی کہا، مگر تجھے سناتا ہوں، درویش راہ دربانے نیا نباید، درویش راہ دربانے نباید، کہ درویش کے دروازے پہ دربان کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو مولانا نے ایک مصرع اور بڑھا لو، مولانا روم کیا فرماتے، ایک مصرع اور بڑھا لے تو تیرا شعر مکمل ہو جائے گا۔ ببایت نہ سگے دنیا نیا بد، اللہ، درویش دروازے پر دربان تو ہونا چاہیے تاکہ دنیا کے کتے نہ گھسائیں۔ بتائیے ایسے روشن ضمیروں کو جہالت آ سکتی ہے؟ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میرے دوستوں، ایک بچے کا واقعہ میں بیان کر رہا تھا، سادات کا گھرانہ آپ کے سامنے ہے، اور ہمارے جد امجد کی ایک واقعہ سناؤں، ہمارے جد امجد کے ایک بہت بڑے بچے کا واقعہ سناؤں، بہت بڑے ولی اللہ ہیں، میں سناتا ہوں واقعہ، ایک آپ کو ہلکا سا جھلک آپ کو لگے۔ ہاشمی عبداللہ کے جد امجد، پیر ارشاد علی بابا کے جد امجد، ہمارے شجرے کے روشن ستارے، سنو کیسے ایک شخص، ایک اللہ کا بندہ جمعے کی نماز پڑھنے گیا، نماز پڑھ رہا تھا، برابر کے اندر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، توجہ، تذکرات الاولیاء اور دیگر کتابوں میں ہے، تو وہ بیٹھا ہوا تھا، تو اچانک پیٹ میں خرابی ہو گئی حضرت کے، اس بندے کے پیٹ میں اتنی سخت خرابی ہو گئی کہ انہیں حاجت کی ضرورت تھی، رفع حاجت کی۔ کیا کروں گا، مسجد میں کیسے اٹھا، پورے جب مسجد بھر گئی ہے، تو برابر میں سے بچے نے اپنا رومال اٹھایا اور مجھے سر پہ مارا ہلکے سے، بولا کیا چاہتا ہے، تیرا کام کر دوں؟ وہ بچہ کو دیکھنے لگے، رے بچہ کون سا کام کر دوں؟ بولو جو تیرے پیٹ میں گڑبڑی ہو رہی ہے وہ تیرا کام کرا دوں؟ بولو تو بچہ ہے، تجھے کیسے پتا چلا کہ میرے پیٹ میں گڑبڑی ہے، معاملہ ہے؟ بولو تو ہاں بول بس، تو بولا ہاں ضرورت تو ہے۔ تو انہوں نے رومال مارا بچے نے، تھوڑی دیر میں دیکھا تو میں ایک گراؤنڈ میں آیا اور وہاں سارے موقع موجود تھے، اور میں فارغ ہو کر جب میں آیا اس کے پاس، تو میں نے بچے کو، بچے تو واقعی عارف باللہ ہے، لیکن یہ تو بتا اپنی جمعے کی نماز تو نکل گئی، جمعے کی نماز نکل گئی، اب تو وہاں پہنچیں گے تو جمعہ ختم ہو چکا ہوگا۔ تو بچہ کہتا جو یہاں میں پہنچایا ہوں تیرے کو، تب تو نے نہیں پوچھا کہ میں کتنی جلدی یہاں تجھے لے کر آیا، تو کیا میں تجھے واپس میں مسجد میں نہیں لے جا سکتا؟ وضو کرنے کے بعد مجھ پہ کپڑا مارا، اور کپڑا مار کے میں اسی جگہ پر چلا گیا جہاں میں مسجد میں بیٹھا تھا، اور میں نے جب آنکھ کھولی تو دیکھا مولانا وہیں سے تقریر شروع کر رہے ہیں جہاں سے میں چھوڑ کر گیا تھا۔ سنا یہ عارف باللہ، دیکھو یہ بچے عارف باللہ ہے۔ آج تم نے تو باباؤں کو سمجھ لیا کہ کرامت دکھائیں وہ اللہ کے ولی ہے، اس کو پیر مان لو۔ نہیں، کبھی غلطی نہ کرنا ایسی۔ علماء مفتیان حضور علیہ السلام کے اقوال بیان فرماتے ہیں، خدا کی قسم گمراہ ہو جاؤ گے جو کرامت والے پیروں کی طرف چلے گئے تو۔ ہاں، کرامت تو ایکسٹرا آرڈنری ان کی شان ہے، اللہ نے دی گفٹ ہے، اصل شان ولی کی کچھ اور ہے۔ تو سنو، اس بچے کو دیکھ کر کہتے ہیں تو بچہ عارف باللہ ہے بھائی، تو کوئی یہاں کا بچہ نہیں ہے، تو بتا تو کون ہے؟ فرماتے تو مجھے نہیں جانتا۔ بچے کہتے ہیں میرا نام حضرت سید موسیٰ کاظم رضا رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ حضرت موسیٰ کاظم جس کو نبی علیہ السلام نے بشارت دی تھی، یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ بچپن میں ہی معرفت دیکھو، معرفت الہی اب سمجھتے ہیں۔ اب میں تمہیں بتاؤں کہ کرامت کیا چیز ہوتی ہے اور ولایت کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ ولی کی پہچان ہماری آج موضوع ہے، تو آپ بس یہ 2 منٹ اور سن لیں بس۔ سبحان اللہ، دیکھیں نبی جو میریکل دکھاتا ہے، ایسی میریکل جو عقل میں نہ آئے اس کو کہتے ہیں معجزہ، اور جو نبی نبوت سے پہلے معجزہ دکھائے، بظاہر میریکل دکھائے، اس کو کہتے ہیں ارہاس۔
وہ ارہاس کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. ولی ولایت کے اندر کوئی اس طرح کا میریکل، ایسی عقل سے ماورا کوئی چیز دکھائے، اس کو کہتے ہیں کرامت. اور کوئی یہ ولی پر ہی موقف نہیں ہے. آج کل تو فاسق فاجر، اللہ رحم کرے، داڑھی منڈے، بے نمازی، شوبدے جانتے ہیں اور ایسا دکھاتے ہیں تو کہ بابا کرامت جانن تھا. اس کو کرامت نہیں کہتے. جو فاسق فاجر اور کافر کوئی چیز دکھائے میریکل، کرامت جیسی، تو اس کو استدراک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ذرا جو استدراج، استدراج وہ کہلاتا ہے استدراج. جیسے خواجہ غریب نواز کے زمانے میں جادوگروں نے دکھائے، رسی پھینکی سانپ بن گئے. دیکھا آپ نے؟ حالانکہ وہ تو فاسق فاجر تھے، وہ بھی کرامت دکھا رہے ہیں. اور غریب نواز نے بھی ایسے چپل پھینکی تو چپل اڑتی بھی گئی. اور اسی طرح نبوت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ دیکھو واقعہ فرعون کے جادوگروں نے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں میں فرق ہے. اب تم اگر اس کو کرائٹیریا بنا لو کہ اللہ کا ولی جو کرامت دکھائے وہ اللہ کا ولی ہے، تو پھر بھائی ولی تو اس کو بھی مانو، نعوذ باللہ کافر فاسق فاجر وہ بھی دکھا سکتا ہے. تو اس کا کرائٹیریا کیا بنایا گیا محدثوں نے؟ خاص کر میں آج بتا رہا ہوں، حضرت داتا گنج بخش کشف المحجوب پڑھو گے نا، سرکار نے پوری تفصیل بیان کی ہے، اور بھی کتابوں کے اندر ہے. آپ نے پوری تفصیل ولی کی پہچان بتائی کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے. آخر میں جو میں نے پڑھا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس آیت کے آگے وہ ہے اللہ کا ولی جو ایمان رکھتا ہو اور تقوی پر ہو. ایمان اور تقوی پہچان ہوگی ولی کی. اگر وہ کرامتیں دکھاتا ہے، معجزے شعبدے بازی دکھاتا ہے اور اس کے اندر ایمان و تقوی نہیں تو وہ ولی نہیں ہے. سب سے پہلی اعلیٰ شخص تقوی اور ایمان ہے. ولایت کرامت ہو یا نہ ہو، کرامت گفٹ ہے. بہت سے ولیوں کو بہت ملتی ہے، بہت سے ولی چھپا کے رکھتے ہیں. میرے دوستو یہ ہے جو عقل کو حیران کر دے اس کو میں نے کہا میریکل ہے. ایک واقعہ اس میں لکھا ہے، ایک بات آخری واقعہ سن لو. کیا میرے داتا گنج بخش علی ہجویری نے یہ سمجھانے کے لیے واقعہ لکھا ہے کہ حضرت علی بن الخواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت کامل ولی اللہ، صاحب کشف ولی تھے. کسی سفر میں جا رہے تھے تو ایک بندہ ان کے ساتھ ہو لیا. انہوں نے کہا مجھے اپنے سفر میں ساتھ رکھیں یا ولی اللہ، آپ بہت بڑے ولی اللہ ہیں، میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں. آپ علی الخواص نے آنکھیں بند کی تو دیکھا تو یہ تو غیر مسلم ہے، یہ تو نصرانی ہے، راہب ہے، پادری ہے، میرے آزمانے آیا. تو آپ نے اسے ٹالا، بھائی تو میرے سفر بھی قابل نہیں ہے، تو میرے سفر میں آ نہیں سکتا، بڑی مشکل ہے، بڑی آزمائش ہوتی ہے. بولا نہیں چلوں گا، ضد کر لی. سنو تو ساتھ ہو لیا وہ. اب راستے میں ایک ہفتہ گزرا تو آپ راستے میں ایک دن کھاتے ہیں، 2 دن نہیں کھانا کھاتے، 2 دن پتے کھاتے ہیں، 1 دن خالی پانی پہ گزارا، کبھی کھانا مل گیا کھا لیا. اس کی حالت خراب ہو گئی. بھائی وہ ساتھ تھا تو بندہ راہب عیسائی، 1 ہفتے میں وہ پیلا پڑ گیا. وہ کہنے کا بھائی حضرت تم تو بڑے اللہ کے ولی ہو، پتہ نہیں کیسے زندہ رہتے ہو، میں تو مر رہا ہوں خدا کے لیے. آپ ایسا کرو، آپ اللہ کے ولی ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کے سامنے دعا کرو، اللہ کی بارگاہ میں کھانا آ جائے بھائی، بس تمہیں مان لوں گا تم بھی ولی ہو، کھانا منگا لو بس. تو حضرت علی بن خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ کیا اور اللہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، اللہ آج میرا امتحان ہے، اسلام کا امتحان ہے، آج یہ آزمانے آیا ہے اسلام کو، اے اللہ تو میری مدد فرما دے آج. بس یہ دعا مانگی، سجدے سے سر اٹھایا، کھانے کا تھال آ گیا آسمان سے. کھاؤ، کھایا، خوب سیر ہو کے پھر سفر پہ نکلے. اب 1 ہفتہ پھر ہوا، پھر وہی حالت ہو گئی. تو اس سے پہلے علی خواص فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ یہ بولے مجھے، میں نے پہلے بول دیا، او بھائی تو بھی تو بہت بڑا راہب ہے، تو بھی تو بڑا پادری ہے، تو بھی تو بڑا بنتا ہے اپنے آپ کو، چل تو بھی تو دعا مانگ، آج تو منگا تھال، میں دیکھوں تو کتنے پانی میں. اب وہ پھنس گیا. ہاں چلو ٹھیک ہے. تو وہ سجدے میں گر گیا. مولانا حضرت علی الخواص داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت علی الخواص رضی اللہ تعالیٰ حیران ہو گئے کہ یہ بھی سجدہ کر رہا ہے، عیسائی ہے. سجدہ کر کے تھوڑی دیر بعد اٹھا تو تھال آ گیا زمین پر. سنو استدراج بتا رہا ہوں اس کی دعا سے. ابے بھائی آتے ہی بولتے ہیں آئیے آپ کھاتے ہیں، آپ بھی لیجیے اپنا حصہ، میں بھی حصہ کھاتے ہوں. تو حضرت نے فرمایا علی الخواص نے کہ نہیں، میں استدراج کا کھانا نہیں کھاتا، استدراج والوں کا، یعنی فاسق فاجر کوئی کرامت دکھائے اس کا کھانا میں نہیں کھاتا، میرے لیے جائز نہیں ہے. تو وہ بولا کون؟ وہ عیسائی بولا حضرت سنو تو صحیح میری بات. بولے بس وہ سنوں کیا، پہلے یہ بتا تو نے سجدہ کیوں کیا؟ تمہارے یہاں تو سجدہ نہیں ہے، تو سجدے میں کیسے گرا؟ تو کہنے لگا میں سنو جبھی تو کہہ رہا ہوں میں سجدے میں اس لیے گرا، تمہیں سجدے میں گرتا دیکھ کر میں نے کہا میں بھی تو سجدے میں گر کے اس کے اللہ سے مانگوں نا. میں ایک سجدے میں گر گیا اور میں نے کہا اللہ آج میرے پہ امتحان ہے، مجھ پہ امتحان ہے.
آج مجھ پہ امتحان ہے میرے مولا، تو مجھے اگر تو نے مجھے کھانا دے دیا، میری لاج رکھ لی، تو میں اسلام قبول کر لوں گا، اور اگر تو کھانا دیتا ہے تو یہ بہت بڑا ولی ہے، اس کی دعا کے صدقے کے اندر آج مجھے کھانا عطا فرما دے، میری لاج رکھ لے، میری لاج رکھ لے۔ اللہ اکبر، یہ کہنا تھا کہ وہ تھال آ گیا، اور حضرت علی بن خواص نے کہا کہ علی بن خواص کو فرمایا کہ میں آپ کی وجہ سے مسلمان ہوا، آپ کے صدقے میں اللہ نے مجھے یہ کرم کیا ہے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالی ہم سب کو آج کے گفتگو سننے اور سمجھنے کی خاص توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی بس یہی کہنا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں، بس یہی آخر کے اندر آپ کو کہنا ہے کہ وہ عیسائی نے دعا مانگی، تھال آ گیا، تو حضرت نے پوچھا علی الخواص نے کہ تیری دعا سے یہ کیسے آ گیا؟ تو استدراج کرتا، بولا میں نے استدراج نہیں کیا، اللہ کی بارگاہ اقدس میں یہ عرض کی، اللہ اگر میرے دعا تو نے قبول کر لی، یہ تھال آ گیا سجدے میں، تو میں مسلمان بن جاؤں گا، لیکن تو اس ولی کے صدقے میں وہ کھانا عطا فرما، یہ ولی کامل ہے جسے تو نے اس کو عطا فرمایا۔ تو اللہ نے میری دعا قبول کر لی، اور اللہ نے میری دعا قبول کی، اور یہ کھانا آیا، اور وہ مسلمان ہو گیا، اور کلمہ پڑھ کر اللہ اکبر پکا سچا مسلمان ہو گیا، اور اللہ کا ولی بن گیا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ تھوڑا زیادہ وقت لیا، لیکن سیدنا ہاشم یدولہ ارشاد علی بابا کی نسبت ہے، ہم ارشاد علی بابا رحم اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے بیٹھے ہیں اور بیٹھے رہیں گے، ان سے بیعت کی ہے ہم نے، آستانہ عالیہ کے چاہنے والوں نے، محبت کرنے والوں نے، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی جن لوگوں نے طوائف بھیجے ہیں، تحفے بھیجے ہیں، درود پاک، قرآن مجید اور دیگر وظائف کے، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں، محبت کرنے والوں کے لیے سچے، کہ اللہ ان کا بیڑا پار کرے، ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرمے، اس کا خاص اجر ہاشم یدولہ ارشاد علی بابا کے صدقے عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ہاشم یدولہ کے فیضان کو عام فرما، ان کے سچے مرید بنا، ان کے عشاق بنا، کیشود والوں کو اللہ ان کی حقیقت میں ان کی آنکھیں کھول، اللہ اپنے پیر و مرشد ہاشم یدولہ کے سے سچی محبت عطا فرما، اس آستانے سے محبت عطا فرما، گناہگار کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرما۔ ساقی بابا کو بھی اللہ محبت والا بنا دے، پیار والا بنا دے، نرم بنا دے، پیارا بنا دے، اپنے حبیب کے صدقے ان کے سارے کاموں میں آسانی عطا فرما، بیماری پریشانی مجھ گناہگار کی بھی دور فرما، میں جیسے آنے والا بن جاؤں۔ آپ بھی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کے سفر کو بہت آسان کر دے، بہت مشکل تو ہے، بہت مشکل ہے کچھ میری بیماری کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ کرم کرے گا تو حالات کام آسان ہو جائے گا۔ آپ بھی دعا کر دو گے، آج فیضان ہاشمی یدولہ کے صدقے سب کا بیڑا پار ہو۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کریں وہیں سے۔ یہ آپ کے پاکستان میں جو لائٹ کا مسئلہ ہے، اب یہ 3 ٹائم رہ جائے گا، جیسے کھانے کا ٹائم ہوتا ہے نا، 15 منٹ کھانے کا ناشتہ، دوپہر کو 15 منٹ لائٹ کا ناشتہ، پھر رات کو 15 منٹ لائٹ کا ناشتہ، بس جیسے تمہارے حالات چل رہے ہیں نا، جیسی عوام ویسا ہی حاکم۔ یہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرو، توبہ کیا کرو، اور تہجد میں اٹھ کے خوب دعا کیا کرو۔ یہ مت سوچو کہ تم اکیلے بچے ہوئے ہو، جو یہ سوچتا ہے اس وہی لپیٹ میں زیادہ آتا ہے۔ پوری امت کے لیے دعا